السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 22 جنوری اور ٹیمپریچر اس وقت ہو رہا ہے 5 سینٹی گریڈ اور ٹائم ہے صبح کا 6:30۔ تو میں نے سوچا آج آپ کو میں صبح سویرے، کیونکہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا، میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ایک سٹوری سناؤں صبح سویرے، تاکہ آپ لوگ کا انشاءاللہ تعالیٰ دن جو ہے بہت اچھا گزرے، آمین۔ اچھا، اسٹوری کچھ ایسے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک شیخ تھے رحم اللہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا نام تھا شیخ محمد علی حسن الہلی رحم اللہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا عنوان تھا حقائق التاویل فی الوحی والتنزیل۔ حقائق التاویل فی الوحی والتنزیل۔ اس کے اندر انہوں نے قرآن کی آیت کا ذکر کیا ہے، جو کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 ہے، 33، اور وہ کچھ ایسے ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو رائٹ دیا ہے کہ اگر کسی کا، جیسے کہ میرے بھائی کا کسی نے قتل کر دیا، یا میرے کسی فیملی ممبر کا قتل کر دیا جو کہ میرے امیجیٹ ممبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سلطان دی ہے، مطلب مجھے رائٹ دیا ہے، پاور دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس کا بدلہ لوں۔ اور اسلامک اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ایسا ہے کہ مطلب یعنی کہ اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ جی جان کے بدلے جان، یا میں معاف کر سکتا ہوں، یہ سلطان کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سلطان دی ہے، جعلنا ولی السلطان، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے کہ میں اس کو ڈیسائیڈ کروں گا۔ لیکن کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر میں یہ پاور ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ اگر میرے والد کا قتل کسی نے کر دیا، ویسے تو ان کا انتقال ویسے ہی ہو گیا ہے، کسی کے والد کا اگر کسی نے قتل کر دیا اور وہ پری میڈیٹیٹ یعنی کہ سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ تھا، تو اگر میں سلطان والی پاور اگر میں ایکسرسائز بھی کرنا چاہوں گا وہ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ وہ پری میڈیٹیٹ تھا۔ وہ اسی صورت کے اندر ہوتا ہے کہ مطلب یعنی کہ میرے غلطی سے کسی سے قتل ہو جائے، غلطی سے کچھ ہو جائے، تو مجھے سلطان ہے کہ میں اس کے قتل کو معاف کروا دوں، یا مطلب یعنی کہ یہ مجھے پاور اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آپ ہو سکے تو سورہ اسراء وچ از چیپٹر نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 33 ہے، یہ اس کے اوپر انہوں نے یہ ایویڈنس دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی پاور دیتے ہیں۔ اب کہانی کا اسٹارٹ ہم کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک بندہ تھا، اس نے جناب کچھ وہ کرمنل تھا۔ اچھا، یہ کافی پہلے کی بات ہے، کتنے پہلے کی بات ہے اس کا مجھے کوئی اتنا اچھا علم نہیں ہے، لیکن ہے کافی عرصے پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے جب قتل نہیں، وہ کرمنل تھا، تو وہ اس نے کرائم کرا ہوا کہیں پر، میرے خیال میں اس نے کرائم کیا تھا بغداد کے اندر، لیکن ہوا یہ کہ وہ تھا بصرہ کے اندر جب وہ اریسٹ ہو گیا۔ تو جب وہ بصرہ کے اندر وچ از ان عراق، جب وہ بصرہ کے اندر اریسٹ ہو گیا تو وہاں کی پولیس نے پکڑ لیا ہوگا اس کو۔ تو بغداد کی پولیس وہاں پر گئی اور اس کو مطلب نہیں کہ ایکس ڈیڈ جس کو کہتے ہیں، جب وہ واپس لے کر کے آ رہے تھے، تو اس کو لے کر کے آنا تھا واپس سے بصرہ سے بغداد۔ تو وہ گئے وہاں پر، انہوں نے اس کو ہتھکڑی وتکڑی لگا دی ہوگی، جیسے بھی انہوں نے کیا ہوگا، تو وہ جناب اس نے ان کو لگا دی، اور جب وہ پولیس والے لے کے آ رہے تھے ان کو، وہ کرمنل صاحب جنہوں نے کچھ حرکت کی ہوگی ایسی کوئی جس سے مسئلہ ہو گیا تھا، تو وہ لے کر کے جب آئے تھے، تو وہاں پر جب وہ اسٹیشن میں پہنچے، غالباً وہ ٹرین اسٹیشن تھا، جب وہاں پر وہ پہنچے تو جناب پولیس والوں نے تو ان کو ہتھکڑی لگائی ہوئی تھی۔ اب جو آیت ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے گا اس کہانی کے اندر۔ تو جب پولیس والوں نے ہتھکڑی لگا کر کے وہ اسٹیشن پہنچے ہوئے تھے اور اس کو لے کر کے آ رہے تھے بغداد، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے
اور وہ بڑا افسردہ ہے, بڑا رو رہا ہے, دھو رہا ہے, اور ٹرین والوں سے کچھ بات کر رہا ہے ان کے اسٹاف سے. تو پولیس والوں نے فردر انویسٹیگیشن کی تو ان کو پتہ چلا کہ جناب وہ جو بندہ ہے اس کو جانا ہے بغداد ایمرجنسی کے اندر, اس کا کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں. اب پیسے نہیں ہیں تو وہ ان سے بول رہا تھا کہ پلیز مجھے تم کسی طرح سے لے کے چلے جاؤ, جانے دو, مجھے بڑی ایمرجنسی کے اندر جانا ہے. تو اس کی مطلب نہیں کہ ابھی بات چل ہی رہی تھی, غالباً وہ چاہ رہے ہوں گے کہ اس کو نہ بھیجیں مفت کے اندر. تو پولیس والوں کو بڑا افسوس, رحم آیا اس کے اوپر. اس نے بولا کہ تم ایک کام کرو, تم ہمارے ساتھ چلو. اب میرے خیال پولیس والوں کے پاس بھی پیسے نہیں ہوں گے ٹکٹ کے کہ وہ اس کو ٹکٹ دے دیں یا جو کچھ بھی وجہ ہوگی. تو جناب اس نے, پولیس والے نے بولا کہ میں تمہیں ایک کام کرتا ہوں, ہم لے کے جا رہے ہیں قیدی کو, تو ہم قیدی کے ساتھ تمہارے کو بھی لے جائیں گے. لیکن اس میں چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمہارے کو قیدی کی طرح لے کے جائیں گے, تو ہم قیدی کے ساتھ لے کے جائیں گے تو قیدی کی طرح ہی لے کے جائیں گے آپ کو ہم. مطلب نہیں کہ آپ کو بھی ہم ہینڈ کف لگائیں گے, پھر ہم یہاں سے نکالیں گے, آگے جا کر کے جب وہاں پر پہنچو گے بغداد, ہم وہاں پہ ہینڈ کف کھول دیں گے. اگر آپ ایگری ہو تو بتا دو. وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھوکے سے کوئی والی بات بھی کرو, اس سے بولو 1 + 1 تو وہ کہتا ہے 2 روٹی. اس کو بھوک لگی ہوتی ہے بیچارے کو. تو اسی طرح جب ان سے بولا تو اس نے بولا بھائی ہتھ کڑی آپ لگائیں, 1 یا 2 ہاتھوں پہ لگائیں آپ, اور جناب آپ مجھ کو لے چلیں. اس نے بولا اوکے. اس نے اس کو ہتھ کڑی لگائی, اس نے بولا کہ چلیں. اب وہ جناب بیٹھ گئے گاڑی کے اندر, اور وہاں پر سے ان کا جرنی اسٹارٹ ہو گئی. تو آپ کو پتہ ہے کچھ پولیس والے ذرا ہماری طرح بھی ہوتے ہیں, پاکستانی پولیس والے, ان کو نظارہ وظارہ دیجیے بڑا ان کو اچھا لگتا ہے, دل کو تسکین پہنچتی ہے. تو ایک ہمارے جو پولیس والے بھائی تھے وہ نظارے دیکھنے کے لیے وہ ٹرین کی کھڑکی پہ پہنچ گئے. تو جب وہ کھڑکی پہ پہنچے, وہ نظارے دیکھ رہے تھے, ان کے ہاتھ میں خیال میں تھی ہتھ کڑی کی چابی. وہ جناب گر گئی. اب وہ گری ایسے کہ وہ نیچے گر گئی ٹرین کے باہر. جب وہ ٹرین کے باہر گئی تو اب آپ واپس بھی نہیں پتہ نہیں وہ تو کتنی دور گری ہے, آپ کو کہاں سے ملے گی. وہ انہوں نے لاس ہوپ جو تھی, اپنی امید کھو بیٹھے. انہوں نے بولا ابھی چابی تو چھوڑ دو ابھی. وہ بیچارہ ہتھ کڑی میں بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں اس کو علم ہوا کہ نہیں ہوا کہ اس کے جو ہے وہ پولیس والے بھائی جو ہیں گے وہ نظارے دیکھنے کے چکر میں اس کا تو کام ہو چکا ہے پورا. وہ بیٹھا ہوا ہے ہتھ کڑی پہنوا کر کے. تو جب اس کو پتا ہے تو وہ گھبرا گیا. اس نے بولا اوہ اچھا. تو اس سے بولا کہ تم ایک کام کرو, تم فکر نہیں کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم پولیس والے ہیں, ہم بہت زیادہ چلاک لوگ ہیں, چابی بھی کھو دیتے ہیں, ہتھ کڑی بھی پھنسی رہتی ہے آپ کو, میں مذاق کر رہا ہوں. اس سے بولا کہ ہم تمہارے کو لے کے جائیں گے, وہاں پر ایک لوہار ہے, لاک اسمتھ, وہ آپ کی ہتھ کڑی کاٹ دے گا. اللہ خیر صلاح, آپ اپنے جو بھی آپ کا کام ہے آپ چلے جائیں. بھائی صاحب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے کر کے بولا. تو اس کو بھی سکون آ گیا. انہوں نے کہا بھائی چلو پولیس والے ایک ہی غلطی کرتے ہیں, دوبارہ نہیں کریں گے. وہ بیٹھ گیا. جناب وہ سفر ہوتے ہوتے جب بغداد پہنچے تو اس نے, پولیس والوں نے جیسا بولا تھا انہوں نے ویسے ہی کرا. وہ فوراً اس کو لوہار کے پاس لے کے گئے, بلیک اسمتھ, اور اسے بولا بھائی صاحب آپ ایک کام کریں, یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں, ان کو آپ ہتھ کڑی ان کی کاٹ دیجئے. کہانی بہت لمبی ہے, وہ ہم آپ کو سنا نہیں سکتے, تھوڑی شرمندہ آمیز کہانی ہے وہ, تو آپ ان کی ہتھ کڑی کاٹ دیجئے فی الحال, اور آپ ہماری بھی جان چھوڑیں اور ان کی بھی جان چھوڑوائیں. تو میں بولا اوکے. وہ اس نے لے کر کے ہتھ کڑی کاٹنا شروع کر دی. تو ہتھ کڑی کاٹتے کاٹتے کبھی وہ قیدی کو دیکھے, کبھی اپنے ہتھ کڑی کاٹنے کے اوزاروں کو دیکھنا شروع کر دے. وہ تو بیچارے کے ویسے ہی دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی تھیں, اس نے تو دونوں ہاتھوں کو اور زور سے پکڑ لیا. تو پولیس والے نے کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا یار, اس کی کیوں جان پکڑ لی تم نے, اس کی ہتھ کڑی کاٹو بھائی. وہ اس نے کہا نہیں میں ہتھ کڑی نہیں کاٹوں گا, بلکہ میں تو چھوڑوں گا بھی نہیں. فقط جعلنا ولیہ سلطانہ, آپ کو میں نے بتایا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے سلطان دیا ہے اس کے ولی کو جس کا بندہ مرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نے بولا, اس سے پوچھا بھائی تم نے ہاتھ کیوں پکڑے اس کے. اس نے بولا کہ اس نے تو میرے باپ کا قتل کیا.
اور میں تو اس کو ڈھونڈ کر کے تھک گیا، پولیس یہاں کی بغداد کی ڈھونڈ کے تھک گئی، ملتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ جو کلپرٹ ہے وہ میرے ہاتھ میں لا کر کے دیا، یہ بھی نہیں کہ آگے پیچھے اوپر نیچے، ہاتھ میں لا کر کے دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ میں نے پکڑے ہوئے، الحمدللہ۔ تو میں بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بھائی صاحب فی الحال تو اب آپ اس کو بھی ہتھکڑی نہ ماریں، ڈبل ماریں، بلکہ لگی بھی وہ تو ہتھکڑی۔ خیر اس کو پکڑا ہوا تھا، تو میں بولا اچھا ہم چیک کرتے ہیں۔ انہوں نے چیک کرے، جا کے انویسٹیگیشن کری، بھائی ریکارڈ کو اپنے چیک کیا انہوں نے، تو اس نے واقعی میں اس بندے کا باپ کا قتل ہوا تھا، اور اس سے پوچھا گیا، اس نے بولا ہاں بھی میں نے قتل کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے الحمدللہ یہ وہ وعدہ ہے جو کہ وہ پورا کرتے ہیں، اور ہمارے کو بہت ساری چیزیں دکھتی ہیں اور ہمارے کو بہت ساری چیزیں نہیں دکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، تمہارے کو میں نے ولی دیا ہے، تم اپنے اس سے جو انتقام جو ہے وہ آپ پورا کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس سے کرنا ہے آپ نے۔ تو وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو چونکہ پاور دیے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بندہ بھی لا کر کے دیا، یہ جو تمہارا بندہ ہے اس کو تم کرو۔ تو یہ انہوں نے کہانی لکھی تھی، مطلب نہیں کہ انہوں نے اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے یہ پورا جو یہ سناریو بنی تھی، بالکل سچی کہانی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوا تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہماری کہانی ہوتی ہے ختم۔ ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر سورہ اسراء کی چیپٹر نمبر 17 کی 33 آیت پڑھیں تو ہو سکے تو آگے پیچھے کی آیت بھی پڑھ لیں، بہت اچھی ہے سورت۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ